ایام کا جو ہے ایک خاص تعلق جو ہے وہ اہل بیت اطہار کے ساتھ بھی ہے۔ ویسے تو یہ مہینہ بڑی ہی جو ہے وہ اپنے اندر حرمت یعنی عزت اور فضیلت رکھتا ہے اور اس کو مختلف اینگل کے ساتھ جو ہے فضیلت حاصل ہے، لیکن اس کی خاص ایک نسبت جو ہے وہ جو عرف عام میں مشہور بھی ہے کہ اہل بیت اطہار کے ساتھ اس کا تعلق ہے، یعنی اس ایام کے اندر جو ہے وہ اہل بیت اطہار یعنی خانوادہ رسول نے جو ہے وہ ایک عظیم قربانی دی تھی اسلام کی خاطر، تو اسی نسبت سے جو ہے وہ اس کو خاص نسبت حاصل ہوگی محرم الحرام کو اہل بیت اطہار کے ساتھ۔ اور نو ڈاؤٹ اہل بیت اطہار جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آل ہے، اہل کا مطلب ہوتا ہے والے، بیت کا مطلب گھر یعنی گھر والے۔ اب وہ جو اہل بیت ہیں ان کی شان جو ہے وہ اتنی عظیم ہے کہ شاید ہم اس کو جو ہے وہ صحیح طریقے سے بیان بھی نہ کر سکیں، جس کو قرآن و حدیث نے جو ہے وہ بے شمار مقامات پہ جو ہے فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ قرآن فرقان کے اندر ارشاد فرمایا قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَىٰ، کہ سرکار نے فرمایا کہ میں تم سے جو ہے وہ کسی چیز پہ اجر کا طالب نہیں ہوں، یعنی میں تم سے کسی چیز پہ اجرت نہیں مانگتا، کسی چیز کے بدلے میں اجرت نہیں مانگتا، کوئی اجر کا طالب نہیں ہوں، یعنی حتیٰ کہ میں نے تمہیں قرآن دیا، تمہیں جو ہے وہ حدیث دی، تمہیں جو ہے وہ دین دیا، تمہیں زندگی گزارنے کے تمام اصول اور قوانین جو ہے وہ فراہم کیے، لیکن حتیٰ کہ رب ذوالجلال کا تعارف بھی کروایا۔ ہم نے خدا کو ایک مانا کس کے کہنے پہ؟ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تعارف کروایا کہ اللہ ایک ہے، تو یعنی ہمیں جو ہے وہ در مصطفیٰ سے خدا کا تعارف ملا۔ تو سرکار نے فرمایا میں تمہیں ہر چیز جو دی تمہیں اس پر کسی چیز پہ اجر کا طالب نہیں ہوں، الا المودۃ فی القربیٰ، ہاں ایک ہی چیز کہتا ہوں کہ میری قرابت داروں سے جو ہے وہ مودت رکھیے گا۔ اب محبت کیا ہے؟ محبت سے اگلا اسٹیپ محبت ہے، یعنی محبت یہ ہے کہ جس کے اندر جو ہے وہ محبوب مر جائے تو محب زندہ رہ سکتا ہے، محب مر جائے تو محبوب زندہ رہ سکتا ہے، لیکن محبت یہ ہے جس کے بغیر گزارا ممکن نہ ہو، زندگی ممکن نہ ہو۔ مچھلی کو پانی سے محبت نہیں، مودت ہے، یعنی مچھلی پانی سے باہر آئے گی تو اس کا جینا محال ہے۔ اسی طریقے سے فرمایا اہل بیت سے محبت نہیں، محبت رکھنا کہ تمہارے دل جو ہے وہ اہل بیت کی محبت کے بغیر مردہ ہیں۔ جو شخص اہل بیت کی محبت کے بغیر زندگی گزارے گا، فرمایا وہ مردہ دل کے ساتھ زندگی گزار رہا ہے۔ اس لیے قرآن نے کہا الا المودۃ فی القربیٰ، اہل بیت کے ساتھ، قرابت داروں کے ساتھ جو ہے فرمایا محبت رکھنا۔ اہل بیت کی جو شان جو ہے اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ اتنی جو ہے انہیں عظیم دی ہے۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اہل بیت سفینہ نوح، میری جو اہل بیت ہے وہ حضرت نوح علیہ السلام کشتی کی طرح ہے کہ جو اس میں سوار ہو گیا وہ منزل میں پہنچ گیا۔ اور فرمایا اصحابی النجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم، کہ صحابہ میرے ستاروں کی مانند ہے، تم جس کی بھی اقتداء کرو گے ہدایت پا جاؤ گے۔ اب سرکار نے اپنی اہل بیت کو کشتی کے ساتھ اور صحابہ کو ستاروں کے ساتھ مثال کیوں دی؟ محدثین نے اس پہ لکھا کہ وہ جو عرب کا معاشرہ تھا، عرب کا جو دور تھا، اس کے اندر عرب جو ہے وہ تجارت کرتے تھے، ایک ملک سے دوسرے ملک جو ہے وہ اپنا سامان سودا لینے اور دینے، خرید و فروخت کا معاملہ ہوتا تھا، اور وہ اکثر ڈے ٹائم رات ٹائم سفر کرتے تھے سمندر کے اندر کشتیوں میں۔ کبھی ایسا ہونا کہ دن کے وقت موسم ابرآلود ہو گیا، موسم خراب ہو گیا، یا رات کے وقت جب سفر کر رہے ہیں تو جب دیکھا کہ جو ہے وہ منزل کا تعین کرنا ہے، سمت کا تعین نہیں ہو رہا کہ مشرق مغرب شمال جنوب کدھر ہے، ہم نے کس طرف جانا تھا، ہو سکتا ہے کبھی ایسا موسم ہو کہ بندہ گھوم کے کشتی سمندر کے اندر وہیں پہ پھر جائے واپس آ جائے، تو عرب کیا کرتے تھے، وہ ستاروں کو جو ہے وہ سامنے رکھتے ہوئے اپنی منزل کو تلاش کرتے تھے، اس ستارے کی سیدھ کے اندر ہم نے جانا ہے اور ہم جو منزل میں پہنچ جائیں گے۔ تو سرکار نے ان کی عقل فہم کے مطابق مثال دے کے فرمایا کہ اہل بیت کی کشتی کے اندر بیٹھو گے تو منزل میں پہنچ جاؤ گے، یعنی کشتی میں بیٹھے نہیں تو منزل پہ نہیں پہنچو گے، جب بیٹھ گئے تو پھر راستے کو تعین کرنے کے لیے تمہیں صحابہ کی راہ پر رہنمائی لینی پڑے گی۔ اس لیے سرکار نے فرمایا اہل بیت کشتی میں سوار ہو، صحابہ کی منزل جو ہے وہ تلاش کرتے کرتے جو ہے منزل میں پہنچ جاؤ، تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اہل بیت اطہار کو اتنی شان اور جو ہے وہ قدر منزل عطا فرمائی ہے۔ سرکار نے فرمایا تھا کہ میں تمہیں دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک قرآن، دوسرا میری اہل بیت، ان دونوں کا دامن تھام کے رکھنا تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ موضوع خیر طویل ہے، اس کے اندر اس کو کنٹینیو کریں گے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اہل بیت اطہار کے ساتھ محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔